اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم نے کل مکمل کیا اپنی مدد آپ مضمون، اس کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصے کے لیے بنیادی نکات کیا ہیں؟ مختصر کر دیا جانا عبارت کا اور ترتیب کا خیال رکھا جانا کہ جو واقعات جس ترتیب سے متن میں آئے ہیں اسی انداز میں خلاصہ تحریر کرتے ہوئے ہم ان کو ترتیب دیں۔ اس کا طریقہ ہم کلاس میں زیر بحث لا چکے ہیں۔ آج آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے یہاں پر شیئر کیا ہے خلاصہ، جس کی آغاز اسی طرح آپ نے کرنا ہے، مارکر کے ساتھ ابتدائی 2-3 الفاظ لکھو گے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ پھر آزمودہ مقولہ یہاں پرومیننٹ کر دو گے، اسی طرح پنسال کا لفظ یہ بولڈ کر دو گے، شخصی حالتوں کو نمایاں کر دو گے، اور تعلیم و تربیت کو نمایاں کرنا، شخصی غلام، فانوس خیال، ولیم ڈراگن، اور اس طرح آخری اقتباس کے 2-4 الفاظ آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتی ہے، ان کو بولڈ کر دو گے اور اس طرح اینڈنگ لائن لگا کر آپ خلاصے کا اختتام کرو گے۔ اس کو اپنے رجسٹرز پہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف، اگرچہ کہ یہ ضروری نہیں ہے بورڈ کے امتحان میں، لیکن MCQs اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس کا آنا ضروری ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال جو نصاب کی کتاب میں درج ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ تو سر سید کے خیال میں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ دوسرا سوال، سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ تو جب کسی شخص یا گروہ کے دل سے اپنی مدد آپ کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے تو وہ غیرت اور عزت جیسی نہایت عمدہ اور چمک دمک رکھنے والی قوتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ جب پوری قوم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو وہ قوم دوسری اقوام کی نظر میں ذلیل و بے عزت ہو کر رہ جاتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ پوچھا گیا کہ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ تو سر سید بتاتے ہیں کہ جیسے پانی خود بخود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اس طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت اور جاہل نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت ہوتی ہے۔ جیسا چال چلن مجموعی طور پر قوم کا ہوگا اسی کے مناسب حال حکومت ہوگی۔ تو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیچر کا قاعدہ ہے۔ قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ 4 خوبیاں ہم نے یہاں سبق میں پڑھی تھیں کہ سر سید احمد خان کے خیال میں قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ زوال کے اسباب بھی ہم سبق میں دیکھ آئے ہیں۔ سر سید کی رائے میں قومی تنزلی شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگلا سوال ہے جی، بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہم بیرونی کوششوں سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور تباہ و برباد کر دیں تو یہ کسی نئی صورت میں اور بھی زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ ان سے نجات کا ایک ہی حل ہے کہ شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کو ترقی دی جائے۔ سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ تو سر سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اگلا سوال کہ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ دنیا کی قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت عزت پائی ہے۔ اگلا سوال، ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بتا دیجیے۔ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طرح سے استعمال میں لائیں تو تھوڑے وقت میں قوم خوشحالی کی منازل طے کر لے گی۔ اگلا سوال، کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ سر سید کے خیال میں مشاہدہ،
یعنی آبزرویشن، یہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل بناتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بنائے گا۔ کثیر الانتخابی سوالات بھی آپ کی کتاب میں پوچھے گئے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ کہاوت ہے، مقولہ ہے، ضرب المثل ہے یا محاورہ ہے؟ تو یہ مقولہ ہے، بی آپشن درست ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کا جوش اس کی سچی آپشنز ہیں جی، ترقی کی بنیاد ہے، شہرت کی بنیاد ہے، عزت کی بنیاد ہے، ترقی کی بنیاد ہے، یہ تنزلی کی بنیاد ہے۔ تو ڈی آپشن ترقی کی بنیاد اس کا درست آپشن ہے۔ پھر انہوں نے کچھ جملے یہاں دیے کہ ان کی مکمل کریں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ڈیش مدد کرتے ہیں، اپنی مدد کرتے ہیں، جس طرح پانی خود پنسال میں آ جاتا ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کی سچی ہمدردی کرو، ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ یہ اس طرح آپ نے جملے مکمل کر لینے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی مدد کا مرکزی خیال 2 جملوں میں سے زیادہ نہ ہو بتا دیں۔ یہ پیپر میں نہیں پوچھا جاتا، لیکن آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ اپنی مدد آپ، اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی ذات پر انحصار کریں، اور ہر شخص اگر ایسا کرے گا تو مکمل قوم جو ہے وہ ترقی کر لے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح کا کیا طریقہ ہے، اہم عبارات کی تشریح کس طرح ہم کریں گے، اس کا میں آپ کو ایک جرنل سے اقتباس بتاؤں گی۔ جتنے بھی اقتباس کسی میں بھی کی بھی تشریح ممکن ہوگی تو آپ یہ والا طریقہ اپنا کر یہ والی سطور آپ اس میں ایڈ کرو گے اور اس کے بعد متعلقہ پیراگراف کی تشریح کرو گے۔ اسی طرح اس کی پریزنٹیشن ہم نے ابھی تک نہیں سیکھی، یہ انشاءاللہ آپ کو کلاس میں روبرو بورڈ پر کرواؤں گی، اس کے نوٹس بھی پرووائڈ کروں گی۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے اتنا ہے کہ سیاق و سباق آپ نے کیا لکھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، تھوڑا سا یہاں پر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر دینا ہے اور اس کے بعد ہیڈنگ دو گے تشریح طلب اقتباس، اس میں خاکہ لکھو گے اور پھر حوالہ متن کا حوالہ، سبق کا عنوان جس میں آئے گا، 5 چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی۔ اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، صنف نثر، مقالہ یا مضمون، مقالہ تحقیقی مضمون کو کہتے ہیں، اور دیگر تصانیف، بلکہ انتخاب کہ اس کا ماخذ کیا ہے، مقالات سر سید جلد پنجم اس کا ماخذ ہے۔ دیگر تصانیف سر سید احمد خان کی چند کا یہاں حوالہ دے دیں گے، یہاں پر آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور وغیرہ کر دو گے، کیونکہ اور بھی تصانیف ہیں تو آپ نے یہاں چند لکھنے کے بعد وغیرہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق آئے گا کہ متعلقہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو یہ متعلقہ پیراگراف جو بھی ہوگا، اس کا سیاق و سباق کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے، ایک اجمالی ہوتا ہے۔ مثالی سیاق و سباق ایسا سیاق و سباق جو ہر اقتباس کا آپ الگ الگ لکھو گے، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ سبق کے متعلقہ پیراگراف جو آپ کی تشریح کے لیے آیا گیا ہے، اس میں اس سے پہلے کیا واقعات بیان ہوئے ہیں اور اس کے بعد کیا بیان ہونے والے ہیں۔ اور اجمالی سیاق و سباق ایسا سیاق و سباق ہوتا ہے جس میں آپ نے کلی طور پر اس عبارت کا جائزہ لینا ہے، جو بھی آپ کا نصاب میں وہ سبق دیا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں معلومات دے دو گے کہ سبق سے پہلے، متعلقہ اقتباس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے، اور اس کو ایک ہی پیراگراف میں درج کرو گے اور اینڈ پر لکھو گے تشریح طلب اقتباس سبق کے جو جس بھی حصے سے لیا جائے گا اس کی یہاں پر وضاحت کر دو گے، مثلاً کہ آغاز، وسط یا اختتام۔ اس کے بعد تشریح کی طرف آئیں گے۔ تشریح میں سب سے پہلے ہم مصنف کا اسلوب لکھتے ہیں اور اس کے بعد تشریح متعلقہ اقتباس کی کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جرنل چیزیں ہیں جو جس بھی اقتباس کی تشریح آ جائے گی اس میں آپ نے یہ چیزیں ڈال دینی ہے۔ تو سر سید احمد خان ایک عظیم مسلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے اردو میں مضمون نگاری کو رواج دیا۔ ان کی تحریروں میں سادگی، سنجیدگی، راست بازی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کلاس میں بھی میں آپ کو اس سے متعلقہ لکھوا چکی ہوں، اس کو بھی آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہو۔
اس کے بعد لکھیں گے سر سید احمد خان نے اپنے مخلص اور اہل علم رفقا کے ساتھ مل کر رسالت تہذیب الاخلاق میں شائع ہونے والے ان شائعوں سے بہر صورت قومی اصلاح و ترقی اور علم و ادب کی ترویج و ترقی کا کام لیا۔ اپنی مدد آپ اس کی ایک واضح مثال ہے جس کی ہر سطر قوم کی ذہنی حالت کی تربیت کرتی ہے اور ہر جملہ محنت پر آمادہ کرتا ہے۔ مضمون کا عنوان اپنی مدد آپ جیسے سنہری اصول کو بیان کرتا ہے کہ اس میں نسلوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے متعلقہ اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ یہاں پر کچھ حوالہ جات درج ہیں جن میں سے آپ کو جہاں جہاں جس کی ضرورت پڑے اس میں سے چن کر وہاں درج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ موضوع، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئی چیز کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ روز کا کام ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں۔ آج آپ نے خلاصے پہ کام کرنا ہے، خلاصہ لکھ لینا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد اقتباسات کی پریکٹس کلاس میں کروائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔